الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. دفاع صحابہ کی کانفرنس کے صدر محترم، منتظمین گرامی، حاضرین و سامعین کرام، یہ سعادت کی بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ اور رسول کے بیانات اور امت کے اجماع کے مطابق دنیا کا سب سے افضل گروہ ہے انبیاء کے بعد، ان کے تعلق سے جو مخالفانہ روش، مذہب، فکر، سب و شتم کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اس کا دفاع کرنے والے پروگرام منعقد ہو اور اس میں شرکت کی جائے. میرے لیے یہ سعادت کی بات تھی کہ میں اس میں مدعو تھا. میں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کا موقع دیا. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پیر کی تکلیف کی وجہ سے میں سفر کرنے سے قاصر ہوں، لہٰذا اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. مجھے جو عنوان دیا گیا، حقیقت رافضیت و ناصبیت، ہم اس درس میں جو میں کافی اختصار سے گفتگو کرنے والا ہوں، رافضیت سے متعلق کچھ باتیں کریں گے، اور ناصبیت، چونکہ اب بطور ناصبیت کے کوئی فرقہ، کوئی گروہ موجود نہیں ہے، اور خوارج کے مقابل میں ان کو الگ گروہ مان کر اگر ذکر کریں تو ان کی کچھ زیادہ تفصیلات بھی نہیں ہیں. جہاں رافضیوں کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے رافضیوں کے یہاں، اس کے برخلاف یہ ناصبی وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کو فاسق کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. خوارج اور نواصب میں یہ فرق ہے کہ خارجی حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے موافقین کو کافر کہتے ہیں، خوارج، اور اس کے بالمقابل نواصب جو ہے وہ صرف فاسق کہتے ہیں. اور قول و عمل سے، اہل علم نے کہا کہ قول و عمل سے حضرت علی اور اہل بیت کو ایذا اور تکلیف دینے کے قائل ہیں کہ جیسے ہو سکے ہم ان کو تکلیف پہنچائیں. لہذا ہماری گفتگو قدر تفصیل رافضیت پر مبنی ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور عالم اسلام میں بہت بری طرح پھیلا ہوا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اہل سنت جو اہل تشیع اور شیعوں سے الگ مانے جاتے ہیں، ان کے بہت سارے طبقات ان کی منفی فکر اور کوششوں سے، ان کے افکار سے آپ کو جگہ جگہ متاثر نظر آئیں گے. اور آج کے زمانے میں تحریکیت کے حوالے سے ایک طبقہ عالم اسلام میں ایسا بھی پایا جاتا ہے جو رافضیوں سے قربت اور تقریب کی بات کرتا ہے کہ ان کے ایمان کی بنیاد پر ان سے دوستی گانٹھی جائے، ان سے ساتھ دیا جائے، ان سے تعلق قائم کیا جائے، جبکہ یہ ان کی جہالت ہے. دین سے، شیعیت اور رافضیت کی حقیقت سے انتہائی شدید قسم کی ناواقفیت اور جہالت ہے. اگر وہ رافضیت کے عقائد کو اور ان کے مذہب کو جانیں گے تو وہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ غلط فہمی پال ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک رافضی اور شیعہ اگر وہ اہل سنت والجماعت کا خیر خواہ بن جائے، اگر وہ قرآن و سنت کے دین کو مان لیوے، تو وہ رافضی ہو ہی نہیں سکتا. اس کا پورا مذہب اسلام اور سنت کی دشمنی پر مبنی ہے. اس پروگرام کے لیے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں شریک نہیں ہو پاؤں گا تو میں کچھ تحریر لکھنا چاہتا تھا. اس کے لیے میں نے تھوڑا سا کچھ لکھا تھا اور بعض اقتباسات نقل کیا تھا. مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ وقت بھی بچے گا اس میں کہ میں اس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کا کچھ حصہ بعض تشریحات کے ساتھ. تمہیدی طور پر میں نے رافضیت کے تعارف میں یہ کہا کہ رافضیت اسلام کے لبادے اور دعوے کے اندر چھپی اسلام دشمنی کی ایک تحریک ہے. ایک جملہ بہت غور سے سنیے کہ یہ رافضیت، اس کی بنیاد اسلام دشمنی پر مشتمل ہے، اعتقادی اور عملی نفاق کی ایک منظم شکل ہے. رافضیت جو ہے یہ نفاق ہے، اور عمل کا نفاق نہیں بلکہ عقیدے کا نفاق بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے. اسلام کے مقابل خود ساختہ اور جعلی اسلام کا ایک گورکھ دھندا ہے یہ رافضیت.
دین حق کے متوازی اسلام کا نام ضرور ہے، لبادہ ضرور ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں بالکل پیرالل متوازی طور پر ایک مستقل دین ہے جو ہر مسئلے اور ہر معاملے میں وحی الہی کی کلی یا جزوی مخالفت کرتا ہے۔ کہیں کلی طور سے اسلامی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، کہیں جزوی طور سے، جیسے وضو کو مانتے ہیں تو وضو میں جو ہے پیر کو دھونے کے نہیں بلکہ مسح کے قائل ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت اور عقیدت کے جھوٹے دعوے کی آڑ میں رافضی مذہب دراصل اسلام اور سنت کے خلاف ایک منفی فکر کا حامل مذہب ہے۔ اب یہ جو باتیں میں نے کہی ہے اس کی تائید کے لیے 2-3 اقتباسات سلف کے علماء اور ایک جدید دور کے عالم کا میں نے اقتباس نقل کیا، یہ اس لیے بھی کہ اس میں شیعوں کے کچھ ایسے بنیادی عقائد کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقی اسلام اہل سنت والجماعت کے دین و مذہب، عقائد و عبادات سے بالکل الگ ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حزم کا تذکرہ کروں، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ 4ویں-5ویں صدی کے بہت مشہور عالم ہیں، ظاہری کہلاتے ہیں۔ ان کا نصارہ سے مناظرہ ہوا، عیسائیوں سے مناظرہ ہوا۔ دوران نقاش مناظرے کے بیچ میں نصارہ نے علامہ ابن حزم کا رد کرنے کے لیے اپنی تائید میں اور ان کی مخالفت میں شیعوں کی کچھ کتابیں پیش کی کہ دیکھو یہ آپ کے علماء یا آپ کے لوگوں کی کتابیں ہیں جس میں آپ کی باتیں رد ہوتی ہیں۔ علامہ ابن حزم نے اس کے جواب میں جو بات کہی، میں عربی عبارت چھوڑ کے صرف ترجمہ پیش کروں، وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ روافض حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں، آپ ان کی کتابیں میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں روافض مسلمان ہی نہیں ہیں، لہٰذا دین اسلام کے خلاف، اگر آپ اسلام کے خلاف مناظرہ کر رہے ہیں تو دین اسلام کے خلاف ان روافض کا قول حجت نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایسا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25 سالوں بعد وجود میں آیا، 25 سالوں بعد۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کا ذکر کر دوں کہ شیعہ کا لفظ جو ہے شروع میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا کہ شیعہ مختلف ادوار میں الگ الگ عقائد اس میں بڑھتے گئے، ان کی شکلیں بدلتی گئی، فرقے بڑھتے گئے۔ ابتدائی دور میں حضرت علی کے زمانے میں جو حضرت علی کا گروہ تھا ان کا ساتھ دینے والا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ اور حضرت امیر معاویہ کے موافقین اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے گروہ کو شیعان معاویہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک گروہ کی فرق تھا، یہ اس وقت مذہب نہیں تھا، پھر بتدریج یہ ایک مذہب کی شکل اختیار کرتا گیا، لیکن ابتدائی دور کی شیعیت میں تھوڑا سا بعد والوں کے مقابلے میں فرق تھا۔ ہاں، پھر عبداللہ بن سبا یہودی جب بحثیت مسلمان، یعنی اصلاً یہودی تھا، صنعاء کا، یمن کا شہر صنعاء ہے، وہاں کا رہنے والا یہودی تھا، اور اسلام کو نیست و نابود کرنے، سبوتاژ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے، انہیں کمزور کرنے کے لیے مقصد سے وہ مسلمان ہوا۔ آگے یہ بھی گفتگو ہے، ایک مستقل بحث ہے کہ موجودہ دور کے کچھ شیعوں نے یہ کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ عبداللہ بن سبا کوئی شخص تھا ہی نہیں، اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ہاں، جبکہ ان کی شیعوں کی امہات الکتب اور ان کی بنیادی کتابوں میں عبداللہ بن سبا کا تذکرہ ہے، اور ان کے بڑے بڑے پرانے علماء کا بھی اعتراف ہے، اور جدید علماء میں بھی بڑی تعداد ملے گی کہ یہ یہودی تھا، اور پھر اسلام قبول کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ آگے بڑھا۔ اور اس کے نام سے شیعوں کے جو فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے ایک سبائیہ، عبداللہ بن سبا کی طرف نسبت کرتے ہوئے سبعیہ نام کا ایک مستقل فرقہ بھی ہے۔ ہاں، تو اس نے اسلام میں داخل ہونے کا ڈھونگ رچا اور پھر مختلف عقائد کی بنیاد قائم کی، جس کی اہم کڑی اور بنیاد جو تھی شیعوں کے اور روافض کے پورے دین کی اصل الاصول، یعنی جس کو وہ توحید سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں، وہ مسئلہ امامت ہے، جس کی وہ ایک تشریح کرتے ہیں۔ اور میں ایسا مانتا ہوں تھوڑے مطالعے اور تحقیق کی بنیاد پر کہ اس مسئلہ امامت کو بنیاد بنا کر اپنے مذہب کی ساری باتوں کو اسی کے گرد گھمایا۔ قرآن ان کے اس مسئلے کی تائید نہیں کرتا تو قرآن کو محرف بنا دیا، اس کو ناقص قرار دے دیا، اس کی تعویل کرنے لگے، ان کے موافق باتیں نہیں ہیں تو کہا کہ قرآن میں ظاہر اور باطن بھی ہے۔ اور پھر اماموں کو، جو 12 امام اثنا عشریہ والے ہیں اور دوسرے لوگ کم زیادہ مانتے ہیں، تو وہ اپنے امام کو کہتے ہیں کہ ان پر بھی وحی آتی تھی، اور شیعوں کے مذہب کے مطابق اکثر لوگوں کے کہ امام کے قول سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے،
اور قرآن کا ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ اس کا باطنی معنی بھی ہے. اور اس کی تشریح میں آپ پڑھیے شیعوں کے یہاں جو کتابیں ہیں ایسی ایسی تفاسیر وہ نقل کرتے ہیں جس کو پڑھ کر سن کر آپ ہنسیں گے. مرج البحرین یلتقیان، بحرین سے دو سمندروں سے مراد علی اور فاطمہ ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مرجان ان سمندروں سے نکلتے ہیں، تو کہا اس سے حسن اور حسین مراد ہیں. انہوں نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اللہ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اے رسول آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے. تو کیا تبلیغ کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں علی کی امامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل ہوگی. اور ایسے اگر آپ ان کے نمونے نقل کریں ان کی تفاسیر کی جو باطنی معنی اور امام کی تفسیر کے حوالے سے وہ گڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو بہت ساری تفاسیر آپ کو منمانی ہی نہیں بلکہ مضحکہ خیز نظر آئے گی. بہرحال تھوڑی سی بات پھیل گئی. یہ میں علامہ ابن حزم کا اقتباس پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ ایسا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25 سالوں بعد وجود میں آیا، اور اس کی شروعات بھی ایک ایسے شخص کی بات ماننے سے ہوئی جس نے اللہ کی مدد اور خیر کی توفیق سے محروم ہو کر، خذلان کا شکار، محرومی کا شکار ہو کر اسلام کے خلاف سازش رچی. نیز یہ ایسا گروہ ہے جو حق کو جھٹلانے اور کفر کرنے میں یہود و نصارہ کی چال چلتا ہے. یہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا فرمان ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ائمہ سلف کے اقوال کو ذکر کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ائمہ سلف کے اقوال اگر شیعوں سے متعلق نقل کیے جائیں ان کے وجود کے بعد سے، تو اس پر بھی ایک موٹی اور ضخیم کتاب تیار ہوگی. محدثین ائمہ کرام، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ، اور بہت لمبی چوڑی فہرست. تو آپ کو یہ بالکل واضح ملے گا کہ یہ ائمہ بالکل صاف صاف کہتے ہیں کہ شیعہ جتنے بھی گروہ دنیا میں پائے جاتے ہیں مسلمان اسلام کی طرف، سارے طوائف میں سب سے زیادہ جھوٹے ہیں. بعض محدثین نے کہا کہ آپ روایت کسی بھی طبقے سے لے سکتے ہیں سوائے روافظ کے، کیونکہ ان کے یہاں جھوٹ بالکل عام ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے قول میں بھی یہ بات آئے گی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اقوال ائمہ، اقوال سلف نقل کرنے کے بعد کچھ اقوال کہ رہے روافظ تو ان کی بدعت کی بنیاد زندقہ یا زندقہ یعنی بے دینی، نفاق، زندقہ الہاد و بے دینی، اور قصد و ارادے یعنی جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے پر قائم ہے. الہاد، بے دینی، زندقہ اور قصدن گمراہی کو اختیار کرنے پر قائم ہے. ان کے یہاں علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں جھوٹ کی بہتات اور فراوانی ہے، اور وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. صرف الزام نہیں ہے دوسروں کا، خود شیعہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. وہ اس طرح کیسے اعتراف کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ ان کا خود کا کہنا ہے دیننا التقیہ، ہمارا دین تقیہ پر مشتمل ہے. اور تقیہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے وہ بات کہے جو دل میں موجود بات کے خلاف ہو، اور یہی تو جھوٹ اور نفاق ہے. یہ لوگ دلیل بناتے ہیں قرآن کی اس آیت اور اس بات کو جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی مومن کو مجبور کیا جائے، اس کی جان پر آ جائے، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان والی آیت سورہ نحل کی، کہ جس کو مجبور کیا جائے اور وہ کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں ایمان رکھتا ہے، یہ ایک خاص شکل میں خاص کنڈیشن کی اجازت، رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، افضل بات نہیں ہے. جان بچانے کے لیے اگر کوئی مسلمان چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن جان دے دے کلمہ کفر نہ کہے، یہ فضیلت کی بات ہے. تو اس بات کو یہ لوگ ایک عام دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور تقیہ ان کے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اصول کافی کلینی کی، اس میں جو شیعوں کی بنیادی کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ایک عبارت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے 10 حصوں میں سے 19 الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ ہے. بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں ان کی خلافت کو بظاہر مان رہے تھے، یہ کہتے ہیں تقیہ کر رہے تھے. ایسے بہت سارے امور کو وہ تقیہ پر مشتمل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں دیننا تقیہ، ہمارا دین تقیہ پر مشتمل ہے. اور تقیہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے وہ بات کہے جو دل میں موجود بات کے خلاف ہو، اور یہی تو جھوٹ اور نفاق ہے. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. چنانچہ اس معاملے میں ان کا حال اس قول کے مطابق ہے کہ رمتنی بدائہا ونسلت، کہ اس عورت نے اپنا عیب مجھ پر تھوپ دیا اور خود بھاگ نکلی. یہ 2 قدیم علماء کی عبارت میں نے نقل کی، اختصار کے تحت بہت سارے اقوال تھے، ترک کر دیا. ایک جدید دور کے ایک عالم ہیں ناصر القفاری، عرب عالم. اب ان کی کتاب ہے مسئلۃ التقریب. تقریب یعنی قربت پیدا کرنا، قریب ہونا.
یہ آج کل ایک جو تحریک چلی، خاص طور سے تحریکیوں، ہمارے ہاں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان ہے نا، مولانا مودودی کی وفات کے وقت بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ لا شیعیہ ولا سنیہ، ہاں اسلامیہ اسلامیہ۔ بتائیے کہ سنیت کی بھی، شیعت کی آپ نے نفی کی، سنیت کی بھی نفی کر دی۔ اگر سنت نہیں ہے تو اسلام کہاں بچے گا؟ اسلام ہی تو سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ ہاں، امام بربہاری کے قول میں ہے الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام۔ ہاں، تو کہا یہ مسئلہ تقریب میں وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ شیعوں اور سنیوں میں قربت کی جائے، دوستی اور تعلق قائم کیا جائے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، اور میں نے یہ اقتباس اس نے نقل کیا کہ شیعوں کے کچھ بنیادی باتوں کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے تقریب یعنی قربت بنانا کیسے ممکن ہے جو کتاب اللہ کو نشانہ بناتے ہیں، کتاب اللہ کو محرف کہتے ہیں۔ شیعوں کی ایک دو نہیں، عبد الشکور فاروقی شیعہ اور قرآن کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1 2 5 10 100 50 نہیں، بلکہ شیعوں کی امہات اور مستند کتابوں میں کم سے کم 5000 سے زیادہ روایت اس بات پر مشتمل ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ 5 طرح کی تحریف، کمی بھی کی گئی، زیادتی بھی کی گئی، تقدیم یعنی کچھ عبارتوں کو آگے کر دیا گیا، کچھ عبارتوں کو پیچھے کر دیا گیا، اور الفاظ میں بھی تبدیلی کی گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ تھا، اور اصلی قرآن امام غائب کے پاس جو سر من رعا کے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہے۔ آج کل قرآن لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے بعض شیعہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ترک واجب کا مرتکب ہے، گنہگار ہے نعوذ باللہ، کہ ان کو ہدایت دینی تھی، قرآن دینا تھا، لیکن ابھی نہیں دے رہا ہے۔ اور جب ان کا عقیدہ 313 خالص اور سچے شیعہ دنیا میں پیدا ہوں گے تو امام غائب نکلیں گے، ہاں، اور اس کے لیے امامت کے اس میں سنیوں کو قتل کیا جائے گا، اور مکہ مدینہ کو فتح کیا جائے گا، اور مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بغل میں جو ابوبکر صدیق عمر فاروق کے قبر ہے، ان کو قبر سے نکال کے سولی دی جائے گی، ان کے ماننے والوں کو قبروں سے نکال کے سولی دی جائے گی، اور پھر وہ حکومت قائم ہوگی۔ اور اسی کے لیے خمینی نے ولایت فقیہ کا ایک درجہ بدعت کے طور پر شیعہ مذہب میں بھی ایجاد کیا، اور اپنے آپ کو اس کا حامل بتاتے ہوئے کہا کہ دولت المعتقین ہماری حکومت اس راستے کو ہموار کرنے والی حکومت ہے۔ یہ ضمناً بات آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نشانہ بناتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کے باطنی معنی بتاتے ہیں، اس پر عیب لگاتے ہوئے اسے غیر محفوظ اور تحریف شدہ مانتے ہیں، اور اس کے صحیح معنی اور مفہوم سے ہٹ کر بہت دور کی تفسیر کرتے ہیں، غلط تفاسیر، غلط تعویل کرتے ہیں قرآن کی۔ قرآن کریم کے بعد اپنے ائمہ پر اللہ کی کتابوں کے نازل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ علامہ احسان علی جن کا مثال کے طور پہ اپنی کتابوں میں 1200 سے زیادہ اقوال پیش کیے کہ یہ قرآن سے ٹکرانے والے ہمارے امام کا قول ہے۔ اب قرآن کی بات اور امام کی بات ٹکرا رہی ہے تو بات کہنے والا اللہ ہے، اللہ جانے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ امام کے قول سے قرآن کو منسوخ مانا جا سکتا ہے یا قرآن منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اماموں پر قرآن کے وحی کے نزول کا دعویٰ کرتے ہیں، امامت کو نبوت مانتے ہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں، ان کے نزدیک ائمہ جو ان کے خاص ائمہ ہیں، اس کے خاص معنی ہیں، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ائمہ انبیاء کی طرح بلکہ انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پہلے نبی تو بنا دیا تھا، اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ مطلب امامت کا درجہ وہ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالانکہ وہاں امامت کا کئی معنی ہے کہ بعد کے آنے والے سارے آپ کے دین پر چلیں گے، آپ ابو الانبیاء بنے، اور تشریحات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبوت تھی اور امامت، مطلب نبوت سے بڑھ کر امامت ہے، اور ان کے جو 12 امام ہیں اثنا عشریہ کے نزدیک، اثنا عشر مانے 12، شیعوں کے بہت سے فرقے ہیں، اس میں زیادہ غالب اثنا عشریہ، اور جب شیعہ بولا جاتا ہے، آگے میں نے بیان کیا، ذکر کیا ہے کہ شیعہ آج بولا جاتا ہے تو زیادہ تر اثنا عشری مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایران، لبنان، شام اور موجودہ عالم اسلام میں خاص طور سے خلیجی ملکوں میں شیعوں کی شکل میں انہی کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے شیعہ کہلانے کی کہ ان کی کتابوں میں جو اثنا عشری کی کتابیں ہیں، جو شیعوں کے مختلف ادوار میں الگ الگ شیعی فرقوں کے افکار و مذاہب ہیں، ان کی باتوں اور بنیادوں کو ان کے مصادر میں سمیٹا گیا ہے۔ اس لیے شیعہ بول کے جب اثنا عشری کو مراد لیتے ہیں تو اس میں اکثر آ جاتے ہیں۔ اب یہی میں تذکرہ کر دوں کہ شیعوں کے فرقے بہت سارے ہیں، ہاں، کچھ لوگوں نے تو 37، کچھ لوگوں نے 40، مقریزی وغیرہ نے 72 فرقے انہی میں، اور بعض نے کہا کہ 300 فرقے ہیں، اس میں سے کچھ پیدا ہوئے ختم ہو گئے الگ الگ ادوار میں۔
اور کچھ کم کہتے ہیں، کچھ کا تذکرہ ان کی کتابوں میں بہرحال نہیں ملتا۔ علامہ احسان علی ظہیر کی کتاب الشیعہ والتشیع میں اس کی تفصیلات اور بعض دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر ناصر آگے کہتے ہیں کہ امام کو یہ نبوت سے افضل مانتے ہیں امامت کو، اور اکیلے اللہ کی عبادت یعنی توحید والا، اللہ کی عبادت اور الوہیت والا معاملہ جو تمام رسولوں کا بنیادی پیغام یعنی رسالت کی اصل اور مغز ہے، اس کا اصل ہے، اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کر اس کی یہ غلط تشریح کرتے ہیں، توحید کا معنی ہی غلط بتاتے ہیں، اور غلط معنی بتاتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا کہتے ہیں؟ عبادت دراصل ائمہ کی اطاعت کا نام ہے، ان کے جو امام ہیں ان کی اطاعت کرنا یہی عبادت ہے، اور اسی کے لیے گویا انبیاء کی دعوت تھی۔ اور اللہ کے ساتھ شرک یہ ہے کہ ائمہ کے ساتھ دوسروں کی بھی اطاعت کی جائے۔ نیز یہ وہ لوگ ہیں، یہ شیعہ روافظ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیار صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان سے تقریب کی جائے، بلکہ ان کی مختلف روایات کے تحت صرف 3 یا 4 یا بعض روایت کے مطابق 7 صحابہ کرام کے علاوہ تمام صحابہ کرام پر مرتد ہونے کا حکم لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے اہل بیت اور حضرت علی کا حق ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان کو دیا تو غصب کیا، اور اس بنیاد پر وہ کافر ہو گئے، اور ان کے ماننے والے یا ان کو خلیفہ امیر المومنین ماننے والے بھی کافر ہو گئے۔ تو سب پر حکم لگاتے ہیں کفر کا، مرتد کا۔ اسی طرح امامت، جس کا ان کے نزدیک مخصوص معنی اور درجہ ہے، ائمہ کے معصوم ہونے اور تقیہ کے عقائد کے ذریعے جو لوگ مسلمانوں سے الگ ہوئے ہوں، اور رجعت ان کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض علی اور بعض دوسرے ائمہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد یہ واپس لوٹ کر آئیں گے، اور بار بار لوٹ کے آتے ہیں الگ الگ شکلوں میں۔ یہ ہندوؤں کے گمراہ فرقے ہیں، ان کا جو عقیدہ تناسخ ہے کہ مر کے پھر سے روح کا آنا، اس قسم کا یہ عقیدہ شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے، تناسخ کی طرح۔ اور ایک اور بھی معنی یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ الگ شکل میں، لیکن یہی معنی ان کی عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھر سے آئیں گے، یہاں تک کہ ان کے یہاں جو قرآن میں دابۃ الارض کا ذکر ہے، اور حدیث میں کہا ہے قرب قیامت میں زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی دراصل دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والے جانور کی شکل میں حضرت علی ہی لوٹیں گے۔ ان شیعوں کے یہاں یہ تفسیر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غیبت یعنی ایک تو رجعت ہوگی، غیبت یعنی امام کے غائب ہو جانے والا عقیدہ، اور بدا کے قائل ہوں۔ بدا یہ ایک ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بدا کا معنی ظاہر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ چیزیں پہلے سے معلوم نہیں تھی، بعد میں معلوم ہوئی۔ کتنا گندا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین پر کتنا بڑا عیب لگاتے ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں، علامہ ناصر الغفاری، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے عقائد اور فکر کے حامل ہوں، ان سے قربت، ان سے دوستی اور تعلق کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے، ممکن کہاں ہے۔ ان 3 اقتباسات کو دراصل ہم نے اپنے ابتدائی دعووں کی تائید کے لیے پیش کیا گیا ہے، جن میں مذکور روافظ کے چند بنیادی عقائد سے صاف ہو جاتا ہے کہ روافظ کا دین کتاب و سنت کے دین اسلام سے بالکل الگ دین ہے۔ پھر میں نے روافظ کا وجہ تسمیہ کہ ان کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے، تو ان کے ایک علامہ مجلسی گزرے ہیں۔ رفضہ مانے چھوڑ دینا، پھینک دینا، مسترد کرنا کا معنی ہوتا ہے۔ روافظ کے شیخ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں ایک باب قائم کیا، فضل الرافضہ و مدح التسمیۃ بہا، اور اس کے تحت ایک روایت نقل کی ہے کہ سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ جعفر بن محمد کے پاس آ کر کہا، میں آپ پر فدا، لوگ ہمیں رافضی کا نام دیتے ہیں، روافظ کا نام دیتے ہیں، آخر روافظ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، واللہ تمہارا یہ نام ان لوگوں نے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے توریت اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تمہارا نام رکھا ہے۔ یہاں اس کا حوالہ وغیرہ بھی ہے، انشاءاللہ مقالہ جب ہوگا تو ان حوالوں کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے عقائد الشیعہ عبداللہ بن محمد الشسری کی کتاب ہے، اس میں حوالوں کے ساتھ نقل کیا، اس سے پیش کیا ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ انہیں رافضہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یعنی ان کے کچھ لوگ زید بن علی بن حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براءت ظاہر کریں، ان سے لا تعلقی کا مظاہرہ کریں، ان پر تبرہ کریں، تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں تو میرے نانا کے ساتھی تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست اور ساتھی نہیں، بلکہ میں تو ان سے ولا اور دوستی کا اظہار کرتا ہوں، روکتی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اذن نرفضو کا،
جب ایسا ہے تو ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، یعنی رفض کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ ان کا نام اس بنا پر رافضہ رکھا، اور جنہوں نے حضرت زید سے بیعت کی اور ان کی موافقت کی ان کا نام زیدیہ پڑ گیا۔ شیعوں کا ایک فرقہ ہے، یہی فرقہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی مخالفت یا ان پر تبرہ کا قائل نہیں ہے۔ یہ من عقائد شیعہ التعلیقات علی متن لمعۃ الاعتقاد سے نقل شدہ عبارت ہے۔ اسی طرح روافظ کو امامیہ، اثنا عشریہ اور جعفریہ بھی کہا جاتا ہے۔ روافظ کہنے کی ایک دو وجہ اور لوگوں نے بیان کی۔ ایک وجہ یہ کہ چونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی امامت کو ترک کر دیا تھا اور انکار کر دیا تھا، اس انکار اور ترک کی وجہ سے ان کو روافظہ یا رافضہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دین کو چھوڑنے کی بنیاد پر یہ نام انہیں دیا گیا۔ انہیں شیعہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی اتباع و انصار اور ایسی جماعت کا ہوتا ہے جو کسی بات پر اکٹھا ہو جائے۔ شیعہ کا لفظی معنی لغوی معنی، بعد میں یہ لفظ ایک مخصوص گروہ کے لیے بولا جانے لگا۔ اب شیعہ کی جو اصطلاحی تعریف کی جائے گی تو کئی لوگوں نے کئی تعریفیں کی ہیں، یہاں میں نے ایک اہل سنت کے عالم اور ایک شیعہ عالم کی تعریف نقل کی۔ کہہ رہے علامہ ابن حجر نے ہدی الساری میں کہا ہے کہ تشیع، شیعیت، حضرت علی سے محبت اور انہیں تمام صحابہ کرام سے مقدم کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ جو شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر مقدم کرے وہ اپنے تشیع میں غالی ہے۔ حالانکہ یہ سارے شیعہ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ جو میں اقتباس نقل کر رہا ہوں کہ بعض لوگ شیعہ اور رافضی میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، تو علامہ ابن حجر وہی کہہ رہے ہیں۔ تو جو غالی ہے اس پر رافضی کا اطلاق ہوتا ہے جو شدت اختیار کرتا ہے، ورنہ وہ شیعی ہے۔ ہاں، اگر وہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی شان میں گستاخی یا ان کی تقدیم کرتا ہے تو اس کو شیعی کہیں گے۔ اگر وہ اس پر یعنی حضرت ابو بکر اور عمر پر حضرت علی کو فوقیت تو دیتا ہے، ساتھ ہی اگر وہ ان سے سب و شتم، گالی گلوچ، بغض اور نفرت، تبرہ بازی کا کھلا اظہار کرے تو وہ رافضیت میں بھی غالی ہے۔ اور اگر دنیا میں ان کی رجعت کا عقیدہ رکھے کہ وہ پھر سے لوٹ کر آنے والے ہیں تو غلو میں اور زیادہ سخت ہے۔ شیعوں کے شیخ محمد بن نعمان، جن کو مفید کا لقب دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ کی عبارت ہے، صلوات اللہ علیہ کے اتباع ہیں جو ولا کے طریقے سے ان کو مانے، ان کی اتباع کریں، اور رسول صلوات اللہ علیہ وآلہ کے بعد بلا فصل، اللہ کے رسول کے بعد بلا فصل آپ کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں ساتھ ہی ان سے پہلے جو مقام خلافت پر تھے، یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، ان کی امامت کی نفی کرے، یہ کہے کہ وہ امام نہیں تھے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں ان سب کے متبوع تھے، یعنی اصل میں یہ امام تھے اور ان کو علی کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرنے والے تابع نہیں تھے، حضرت علی ان کے تابع نہیں تھے۔ یہ دیکھیے کتاب عقائد الشیعہ ابن عشریہ حوالوں کے ساتھ ہے، کئی کتابوں سے انہوں نے اس بات کا حوالہ پیش کیا۔ آج بھی جب لفظ شیعہ بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق اثنا عشری گروہ پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جو میں نے نقل کی ہے وہ ابھی بیان کیا تھا۔ ایک اقتباس علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب الشیعہ والتشیع سے میں پیش کر رہا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے الگ الگ ادوار سے گزرتے ہوئے، یہ اسلام کے خلاف اور بہت سارے غیر اسلامی گمراہ اور باطل فکر اور مذاہب سے لیا ہوا عقیدہ ہے، گورکھ دھندا ہے، جس کو اسلام کا لباس پہنا دیا گیا۔ ظاہر میں یہ اسلام کی شکل و صورت دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب الشیعہ والتشیع میں صفحہ نمبر 236 میں کہتے ہیں کہ یہاں ہم ان کے فرقوں کی تفصیلی بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں ہم قارئین اور باحثین کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آگاہی رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس باب میں شیعوں کے جتنے فرقوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ہر فرقہ جن عقائد و معتقدات کا حامل ہے، کوئی قاری اگر ان کا مختصر مطالعہ بھی کرے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے عقائد کا مختصر مطالعہ بھی کرے تو وہ اس حقیقت سے واقف ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر کسی نے شیعوں کے جتنے گروہ ہیں، ہر کسی نے سبائیوں یعنی یہود کے ابنا السبعیہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہود کے بیٹے اور ان کے دمچھلے میں کہوں سے بڑا حصہ لیا ہے، یعنی یہودیوں سے کافی کچھ اخذ کیا ہے ان لوگوں نے۔ ساتھ ہی ہر شیعہ فرقے نے دوسرے باطل مذاہب یعنی نصرانیت، مجوسیت کا ان کے یہاں کافی دخل ہے، ایران کے پرانے مذاہب کا۔ یہ ایک مستقل مذہب ہے، اس میں سے ایک ایک بات الگ الگ تفصیل کا تقاضا کرتی ہے، ہم بڑے اجمال سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجوسیت ہندوؤں، بابلیوں، آشوریوں،
कुल्लानियों वगैरह के पुरफरेब और मुआनदाना अफकार से चुल्लू भर भर के, यानी बड़े चुल्लू बहुत सारे तालीमात अपने दामन या मजहब में इन्होंने समेटा है। इसी तरह पहले मरहले के तशय्यो के तरक्की के बाद, यानी जो इब्तिदाई दौर की शीयत थी उसकी तरक्की के बाद, उन्होंने अपने तमाम अदवार और हर जमाने में रजात, गैबत, बरात, वसाया और तवारुस के कौल से ये लोग चिमटे रहे। इल्तिजाम किया, पाबंदी की, यानी ये अकीदे इख्तियार किए, रजत का अकीदा, यानी बार बार लौट के आने का इमामों के, गैबत का, सहाबा कराम से बरात, हाँ, और वसीयत, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी मेरे बाद हजरत अली और फलां अहले बैत होंगे, जैसा कि उनके बानी मजहब यानी अब्दुल्ला बिन सबा और उसके मुआफिकीन ने इस बात की बुनियाद जमाई थी। अशिया व तशय्यो से ये बात नकल की गई। ये चंद बातों के बाद मैं खुलासे के तौर पर दो तीन बुनियादी बातें कहना चाहूंगा कि आप शियों के और असल इस्लाम के दरमियान फर्क करने, अहले सुन्नत के दरमियान बुनियादी फर्क सिर्फ मोटे मोटे अहकाम और मसाइल का फर्क नहीं है, जैसे हनफी शाफई में कुछ मसाइल का फर्क होता है, बल्कि यहाँ बुनियादी अकायद का फर्क है। और जैसा कि मैंने कहा कि शिया कुरान की बातिनी तफसीर के कायल हैं, मैंने कहा कि इनके बहुत सारे फिरके हैं। अगर आप गौर से देखें, मैं एक बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, अगर आप गौर से देखें और मुसलमानों की तरफ या इस्लाम के अंदर रहते हुए इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले जो बिदअती फिरके हैं, उनमें से अक्सर का ताल्लुक आपको रफ्ज़ तशय्यो से जरूर मिलेगा। हाँ, इनके जितने बातनी हैं, जैसे शाम में नुसैरिया हैं जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ये मानते हैं कि अल्लाह ने हुलूल कर लिया था। दरूज एक फिरका है, करामता है, ये बातनी कहलाते हैं। और आजकल आलम इस्लाम में ये यहूद व नसारा, हाँ, इसराइल और अमेरिका वगैरह का साथ देते हैं, अपना लश्कर बनाते हैं, जैसे दाइश बनाई थी उसमें ये लोग भी शरीक थे, और फिर जाहिर ये करते हैं कि ये सलफी थे, असल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो शियों के बहुत सारे फिरके हैं। तो बातनिया के अलग अलग जो गुरोह पैदा हुए, इनका ताल्लुक भी आपको शियों से मिलेगा। और जितने सूफियों के सिलसिले हैं, चिश्तिया, कदरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया वगैरह वगैरह, ये 5वीं 6वीं सदी हिजरी में वजूद में आए। इनके बानी अजमी थे, गैर अरब, और अपने आप को अहले बैत से जोड़ते हैं। इनमें भी दरअसल शियों की कारस्तानी नजर आएगी कि इस्लाम के नाम पे सुन्नियों के अंदर जहालत, खराबी, कुरान और हदीस की मुखालफत पैदा करने के लिए जाहिर में ऐसा तबका पेश किया जाए जो अपने आप को बड़ा दीनदार कहे, तज़किया नफ्स का हामिल कहे, कुरान हदीस का नाम लेवे, लेकिन कुरान और हदीस के नाम पर शिर्क और बिदअत की तालीम देवे, कुरान और हदीस की मुखालफत करवाए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत ही संगीन किस्म का खतरा। और पूरे इस्लाम के अदवार में इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत इख्तियार की, दुश्मनी इख्तियार की। और आप देखेंगे कि हजरत उस्मान गनी की शहादत से लेकर, हाँ, हजरत उस्मान गनी की शहादत, बल्कि हजरत उमर को भी जोड़ लीजिए उनकी शहादत, फिर उसके बाद वाक़े जंग जमल और जंग सिफ़ीन हो, वाक़े करबला हो, सुकूत बगदाद हो, इस्लामी तारीख के बहुत बड़े बड़े आलमिया जिसमें मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचा, दावत और तबलीग को नुकसान पहुंचा, मुसलमानों की लाखों की तादाद कत्ल और शहीद की गई। और आज भी इराक का मसला हो, हाँ, शाम का मसला हो, और आलम इस्लाम में जो फलस्तीन वगैरह के मसाइल हैं, इसमें आपको ये नजर आएगा, थोड़ी सी तहकीक करेंगे, कि सुन्नियों के खिलाफ शिया सरगर्म अमल हैं और यहूद व नसारा का साथ देते हैं। चुनांचे यहाँ मैं एक दो तीन फिर से बात को दोहरा रहा हूं, वो ये कि रवाफिज के यहाँ कुरान मुहर्रफ और नाकिस है, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या मानते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात कुरान को मुकम्मल और महफूज मानते हैं। कुरान की इस आयत के और बहुत सी दलीलों के तहत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान महफूज है, क़यामत तक हुज्जत कायम है, इसमें से एक हर्फ भी बदला नहीं है। रवाफिज अकीदा बदा के कायल है, जिसका मैंने जिक्र किया कि अल्लाह को पहले कुछ बात मालूम नहीं होती, बाद में। ये यहूदियों से लिया हुआ अकीदा है कि ऐसी बातें वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को पैदा करके शर्मिंदा हो गया, गमज़दा हो गया कि लोग इतना गुनाह कर रहे हैं। ये तलमुद में यहूदियों के यहाँ है। तो शर्मिंदा कौन होता है? जिसको पहले से मालूम नहीं होता है कि मेरे काम का अंजाम क्या होने वाला है। तो वही बात इन शियों ने नकल की, और इसी बुनियाद पर शिया और रवाफिज जो है तकदीर का इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि तकदीर जो अल्लाह ने लौहे महफूज में आदम की विलादत से 50,000 साल पहले लिख दी थी, कयामत तक क्या कुछ होने वाला है सब लिख दिया था, जैसा कि दलाइल से साबित है। तो अगर ये तकदीर पर ईमान लाया जाए तो उसमें यह बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले से तमाम चीजों का इल्म था। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, कुरान की आयत है। अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है, हम ये मानते हैं, हमारा अकीदा है। हाँ, अगर कायनात की किसी चीज को अल्लाह के इल्म से बाहर माना जाए तो आदमी अल्लाह के हर चीज का इल्म, इहाता, शहादत रखने वाले बहुत सारे उसके अस्मा का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। हाँ, चुनांचे ये शिया
اب بدا کے عقیدے کے قائل ہیں، ہم اللہ کو علیم خبیر مانتے ہیں۔ اسی طرح روافظ میں چند صحابہ کے استثناء کے ساتھ تمام لوگوں کو مرتد مانتے ہیں۔ روافظ نفرت کرتے ہیں، تبرہ بازی تان و تشنیع کرتے ہیں۔ ہم انہیں صحابہ کرام کو خیر البشر بعد الانبیاء مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عدول ہیں۔ اللہ نے کلًا وعد اللہ الحسنہ، تمام صحابہ کرام سے الحسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہماری محبتوں اور ولایت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، تو ان سے محبت کرنا قرآن و حدیث کے مطابق ایمان ہے، اور ان سے نفرت کرنا قرآن و حدیث کا انکار ہے، کفر ہے، نفاق ہے، زندیقیت اور الحاد ہے۔ اور جیسا کہ آج جس پروگرام میں آپ شریک ہیں، دفاع صحابہ، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ صحابہ کرام ہمارے دین کے راوی ہیں۔ قرآن بعد والوں کو صحابہ سے ملا، حدیثیں صحابہ سے ملی، قرآن و حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم قولاً اور عملاً صحابہ کرام نے بعد والوں کو سمجھایا۔ اگر صحابہ کرام کو مجروح کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو قرآن حدیث سب مجروح ہو جاتے ہیں، سب رد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے نزدیک حق ہے، حدیث ہمارے نزدیک حق ہے، اور یہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ تو جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ زندیق ہے، اور وہ قرآن و حدیث کو اور تمہارے اسلام کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح روافظ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام غیب کو جاننے والے تھے، ان پر اللہ کی وحی آتی تھی، وہ سب جانتے تھے، دنیا کی تمام زبانیں جانتے تھے، پوری دنیا ان کے لیے ہے۔ ائمہ کرام کے تعلق سے ان کی جو باتیں ہیں، عقائد ہیں، اور قرآن کو کہتے ہیں، قرآن کا بیشتر حصہ آپ ان کی تفسیر پڑھیں گے تو گھوم پھر کر وہ یہ کہیں گے کہ اس سے مراد علی ہیں، اس سے مراد اہل بیت ہیں، اس سے مراد ان کی محبت ہے، اس سے مراد ان پر ان کی امامت کا عقیدہ ہے۔ ان کے یہاں بہت ساری شرکیات ہیں، بدعات ہیں۔ اسلامی تاریخ میں پختہ قبر بنانے کا آغاز ان شیعوں سے ہی ملتا ہے۔ ہر معاملے میں یہ اصل دین کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کرتے ہیں، اسلام دشمن عناصر کے یار و مددگار ہیں، تقیے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ احکام و مسائل میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ قرآن و حدیث والے مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ متعہ ان کے نزدیک بڑی فضیلت والی چیز ہے، یعنی عاریتاً جو ہے نکاح کیا جائے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 منٹ اور 15 منٹ کے لیے، گیہوں چاول پیسے روپیے کے بدلے میں متعہ کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اور جو کرے گا اس کی یہ فضیلت ہے۔ ایک کیا تو حضرت حسن، 2 کیا تو حضرت حسین، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت علی، اور پھر اللہ کے رسول کے درجے میں۔ یعنی زنا کو انہوں نے جو ہے ایک فضیلت والا عمل بنا دیا۔ صرف یہی نہیں ہے، ان کے دین کی تفصیل اور تفصیلی احکامات میں جائیں گے تو آپ کو عجیب عجیب باتیں ملے گی۔ کربلا کی سرزمین کو، کربلا کی مٹی کو یہ شفا والی بتاتے ہیں، اور کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل کربلا کو مانتے ہیں۔ حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فیروز کی قبر پر ایران میں آج جیسے حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، شیعہ لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اور اسے بڑا شجاع اور بزرگ کہتے ہیں۔ اب خلاصے کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے امامت کو بنیاد بنایا کہ اصل دین امامت ہے، علی کو امام مانا جائے، حضرت علی کو امام مانا جائے۔ اب نبی کی دعوت و رسالت کا مرکز بھی اسی کو قرار دے دیا کہ یہی اصل ہے، توحید سے بھی زیادہ اہم۔ اس بنیاد پر خلیفہ بننے والے صحابہ کو، جو خلیفہ بنے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا، چھین لیا، اور تو اس لیے وہ مرتد ہو گئے۔ جن لوگوں نے ان کو امیر المومنین مانا وہ بھی مرتد ہو گئے۔ دیکھیے، ایک امامت کو بنیاد بنا کے تمام صحابہ کو پہلے مرتد قرار دیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن ان کی موافقت نہیں کرتا، تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ان کے مضمومات کا ساتھ نہیں ہے، تو یہ قرآن کو محرف کہتے ہیں کہ اصل قرآن نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں یہ کہتے ہیں، سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بڑی تھی، اور اس میں حضرت علی وغیرہ کے فضائل تھے۔ ہاں، حضرت علی اور اہل بیت کے فضائل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی کے زمانے میں جو قرآن کو جمع کیا گیا، انہوں نے قرآن کو بدل دیا اور بہت بڑا حصہ قرآن کا کٹ کر دیا، غائب کر دیا۔ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور قرآن کو نعوذ باللہ محرف بناتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سورۃ الولایہ، ہاں، یہ کمپیوٹر پہ چھپی ہوئی اس کتاب میں جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے، جو میرے سامنے کتاب ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 3.25 صفحے پہ سورۃ الولایہ نقل کیا ہے، لوح فاطمہ اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے دعائیں نقل کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پر تبرہ کیا جائے، صبح شام ان کو تبرہ کیا جائے۔ جبت اور طاغوت، جس کا ترجمہ ہم طاغوت اور بت کرتے ہیں، طاغوت سے مراد شیطان اور غیر اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد ابو بکر ہیں، طاغوت سے مراد عمر فاروق ہے۔ انا للہ و انا، اس طرح کی تفاسیر کرتے ہیں، تو یہ قرآن کو محرف کرتے ہیں۔ اور چونکہ
اب قرآن کو جب محرف کر دیا تو جو اہل سنت والجماعت اسانید کے ذریعے سے اتنی محنت سے جو حدیثوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا، بخاری مسلم اور دوسری بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، ان تمام کو اکثر کو جو ان کے مسلک کے خلاف جتنی ہیں اکثر کو یہ من گھڑت یا انتہائی ضعیف اور مسترد قرار دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بناتے ہیں اور ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ فلاں نے امام سے نقل کیا، سند ونت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صرف حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت میں ان لوگوں نے کئی لاکھ، میں بھول رہا ہوں، مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، غریباً 12 لاکھ، اور صرف حضرت علی کی فضیلت میں 3 لاکھ، ہو سکتا ہے تعداد میں کچھ کمی بیشی ہو، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے صرف فضائل اہل بیت میں حدیثیں گڑھ لی۔ اہل سنت والجماعت کے مخالفت ہر مسئلے اور ہر پہلو میں کیا۔ خمینی کی کتاب میں اس کا ایک فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شیعہ رہتا ہے اور وہاں اسے کوئی شیعہ عالم دستیاب نہیں ہے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو سنی عالم سے سوال پوچھے، اور سنی عالم مفتی جو جواب دے، یہ شیعہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سنی کی مخالفت کرے، سنی کی مخالفت کرے، اگر وہ غلط بھی کرے گا تو سنی کی مخالفت کرنے کا اجر ملے گا۔ بتائیے، یعنی سنی کی مخالفت کرنا شیعی مذہب کی ایک بنیاد ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ منفی اور رد عمل والا دین ہے، اور یہ مزاج آپ کو دنیا کے 3-4 مذاہب میں صرف ملے گا۔ یہودیوں میں ملے گا، تلمودی اپنے علاوہ سب کو جانور مانتے ہیں، جانوروں کا باڑا ان کا گھر کہتے ہیں، اصل انسان یہودی ہیں۔ اسی طرح مجوسیوں کے یہاں بھی ہے، اسی طرح شیعہ اور آپ کو برہمن ملے گے، دوسروں کو وہ کمتر سمجھتے ہیں، شودر کہتے ہیں، تو یہ مزاج شیعوں کے یہاں بھی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے امامت کو بنیاد بنا کر اپنے دین کی پوری عمارت اس پر کھڑی کی کہ حقیقی اسلام کی مخالفت کی جائے، اسلام کی دعوت کو روکا جائے، اور اس کی خوبصورتی کو مٹا کر بہت ساری بدعت و خرافات ایجاد کر لی۔ تعزیہ داری ان کی دین ہے، عید میلاد اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے انہی کا دماغ ملے گا، نئے نئے طریقے، رسم اور بدعت، ان کی جڑ میں آپ کو شیعہ نظر آئیں گے، اور آج بھی یہ ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نقصان پہنچانے کے لیے عالمی طاقتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے میں موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سادہ لوح کہیے، جاہل کہیے، یا سازش کے شکار کہیے، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور میں صاف نام لے کر کہتا ہوں کہ تحریکی حضرات، جماعت اسلامی والے، چونکہ مولانا مودودی صاحب نے خمینی کا ساتھ دیا، یا ان کے تعلق سے کہہ دیا تھا کہ ایران کا انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے، اور پھر اس کے بعد وفات ہو گئی، یہ اس جملے کو اور ان کی باتوں کو لے کر آج تک شیعوں کے عقائد اور ان کی تفصیلی تعلیمات اور معلومات لینے سے یہ لوگ کتراتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں ایسے فریب کا شکار ہوئے کہ شیعوں کو دوست بناتے ہیں۔ ایران کی مرسی حکومت جب ہوئی تو ان کے لوگ جو ہے سعودی عرب کو آنکھیں دکھانے لگے، اور ایران کے دورے کر رہے ہیں، شیعوں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں، اور ایران ہی نہیں بلکہ اس کے نمائندے نے تو اسرائیل کا بھی دورہ کیا تھا، اس سے مدد مانگی تھی۔ ان کے اس طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں، اور اہل حق توحید و سنت کو ماننے والے ان کی نظر میں دشمن ہوتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر، ذرائع ابلاغ پر مسلمانوں کے نام پر جن کا اثر نظر آتا ہے، وہ یا تو آپ کو اکثر یہ بڑی تعداد شیعوں کی ملے گی، فلموں میں، ذرائع ابلاغ میں، یا شیعوں کے موافقین کی ملے گی، یا یہ جو ہے تحریکی حضرات۔ چنانچہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا ہو یا مین میڈیا ہو، ان میں غلط اسلام کو اسلام کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سنیوں اور خاص طور سے سعودی عرب یا توحید کے ماننے والے جو اصلی اسلام کی دعوت دینے میں کمر بستہ ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں ہم تمام لوگوں کو، نئی نسل کو، نوجوانوں کو جاننا چاہیے، اور ارد گرد لوگوں کو بتانا بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ فتنے جو ہے وہ بڑی چمکدار شکل میں آتے ہیں، لوگ اس کی اچھائی کی شکل میں دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو عالم کے لیے یا اہل علم اور جاننے والوں کے لیے اسے سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں ایسے منافقین سے، وہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ اعتماد نہیں کرتے۔ لہٰذا دین کی اصل بنیادوں کو سیکھنا اور دین کے دشمنوں کی بھی پہچان رکھنا، اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنی دنیا اور اپنے آخرت کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حالانکہ یہ جو کچھ میں نے پیش کیا بہت ہی مختصر پیش کیا، پھر بھی میرا جو ارادہ تھا اس کے مقابل یہ وقت زیادہ لگ گیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ رافضیت کا تعارف آ گیا. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیلی مقالہ حوالہ قلم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور جو کچھ میں نے پیش کیا ہے وہ میرے لیے، آپ حضرات کے لیے، سامعین کے لیے نفع بخش بنائے. اور اس کے ذریعے سے اگر ہم صحیح علم حاصل کرتے ہیں، عقائد جو عقائد صحیحہ ہیں اور جو اہل بدعت ہیں ان کے افکار کو سمجھیں گے، تو دنیا میں جو واقعات اور حالات چل رہے ہیں نا، اس کی جڑ اور بنیادوں کو اور جو دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھنے میں بھی ہمیں کافی مدد ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں خیر کے ساتھ، صحیح دین کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی دے، ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھے. میں آخر میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور منتظمین کا، اس عظیم کانفرنس کے، مفید اور اہم کانفرنس کے منعقد کرنے والوں کا، ذمہ داروں کا، معاونین کا اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں، باتیں، کوششیں اسے قبول فرمائے اور ہمارے حسنات میں درج کر کے اسے ہمارے لیے کامیابی اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.